السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے.
صفات باری تعالیٰ بلکہ اسماء باری تعالیٰ کے ذکر میں آج کے مضمون میں میں سب سے پہلے تو لفظ اللہ سے متعلق کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون بعض اور مطالب پر پھیلے گا، لیکن سب سے پہلے جو مرکزی نقطہ ہے اسماء کا، اس کے متعلق کچھ پہلے کی نسبت جماعت کو زیادہ علم ہونا چاہیے، اور اکثریت ان باریک بحثوں کو غیر ضروری سمجھ کر ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی، لیکن تمام پرانے علماء نے بھی اور پھر اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان مضامین کو اٹھایا ہے اور ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ کیونکہ اسماء کا مضمون بہت اہم ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے مرکزی نام کا ذکر کیے بغیر یہ مضمون آگے بڑھ نہیں سکتا۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ کا نام اللہ ہے، اور اس نام میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اور کبھی بھی انسان نے خدا کے سوا یہ کسی اور شخص پر اطلاق ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو ان معنوں میں اللہ کا لفظ وحید ہے، واحد ہے، احد ہے، اس میں کوئی غیر نام میں شامل نہیں ہے۔ یہ پہلو بہت اہم ہے، کیونکہ اس پہلو پر غور کرتے ہوئے انسان تمام عبادت کی تاریخ پر نظر ڈالے تو اس میں یہی سچائی ہمیشہ دکھائی دے گی کہ غیر معبودوں کی پرستش کی گئی، یعنی فرضی معبودوں کی، ان کے مختلف نام بھی رکھے گئے، مگر تمام انسانی تاریخ میں کبھی کسی معبود کا نام اللہ نہیں رکھا گیا، اور اس نام میں وہ بلا شرکت غیر اکیلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نام کچھ معنی رکھتا ہے یا محض ایک نام ہے؟ اس سلسلے میں علماء یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بعض نام مشتق ہوتے ہیں اور بعض جامد۔ مشتق اس نام کو کہتے ہیں جو نام تو ہے مگر بعض ایسے دوسرے معانی سے تشکیل پاتا ہے یا ترکیب پاتا ہے جو عام ہیں، ان سے ایک نام بنایا جاتا ہے اور ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے۔ مثلا حامد ہے، محمود ہے، مبارک ہے، یہ سارے وہ نام ہیں جو حمد اور برکت سے نکلے ہوئے ہیں، اور ان ناموں میں اگرچہ جب کسی کی طرف منسوب کر دیے جائیں تو خصوصیت آ جاتی ہے، مگر بنیادی طور پر معنی وہی ہیں جو جن معنوں سے وہ نام اٹھائے گئے ہیں، جن معنوں سے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو معنی والے نام وہ نام ہیں جو کسی ایک مٹی سے تشکیل پاتے ہیں، اور اس مٹی کو گوندھ کر اس کا ایک نام بنا دیا جائے تو اس کو مشتق نام کہتے ہیں۔ اور جامد اس کو کہتے ہیں جس کا نام رکھنے والا خود ہی اس کا خالق ہے، اور کوئی اس نام کو تجویز نہیں کرتا، اور معنوں کے لحاظ سے کسی عام معنی سے وہ نہیں نکلے ہوئے۔ اس تعلق میں جو پرانے علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں، ان میں سے بعض لوگ تو شدت کے ساتھ اللہ کے جامد ہونے پر زور دیتے ہیں، اور اسی پر بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا نام ہے جو محض نام ہے، اس میں اور کوئی معنی نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ بحث ہی جائز نہیں، اس بات میں سوچنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ اور بعض دوسرے ہیں جن میں بڑے بڑے چوٹی کے ائمہ بھی شامل ہیں، مثلا حضرت امام راغب بھی ان میں سے ہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ مشتق ہے لفظ الہ سے، الوہیت اس کا مادہ ہے۔ الوہیت کہتے ہیں معبودیت کو، یعنی جس میں ایسا وجود جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللفظ جب الہ پہ لگ گیا تو پھر ایک ہی وجود کے لیے خاص ہو گیا، یعنی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور الہ میں سے الف بیچ کا گر گیا اور اللہ بن گیا۔ اس سلسلے میں اور علماء مثلا صاحب کشاف نے بھی
علامہ زمخشری نے بھی یہی مضمون بیان کیا ہے، سیبوے کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے علماء اس کو مشتق کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کا ذاتی نام بھی قرار دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں جامد قرار دیا ہے، اور یہ غلط فرمایا، یہ بالکل غلط ہے کہ دوسرے کسی مادے سے یہ بنایا گیا ہے، بلکہ وہ نام ہے جو اللہ کا نام ہے اور اللہ ہی کا ہے، اس کے معنی میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے، آپ یہ نہیں فرماتے کہ چونکہ یہ مشتق نہیں ہے، کسی بامانہ لفظ سے نہیں نکلا ہوا، اس لیے بے معنی ہے۔ یہ فرق ہے آپ کے موقف میں اور گزشتہ جو مفکرین اسلام میں گزرے ہیں ان کے موقف میں۔ آپ فرماتے ہیں جامد ہے، مگر جامد ان معنوں میں، یعنی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں سے جو میں سمجھا ہوں، میں وہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جامد ان معنوں میں کہ ہر شخص جو کسی چیز کا نام رکھتا ہے وہ ایک قسم کی اصطلاح بنتی ہے، اور جو اصطلاح بنانے والا ہے وہ اس اصطلاح کے معنی بھی بتاتا ہے۔ بس اگرچہ کہ وہ اصطلاح کسی اور چیز سے نہ بنی ہو، مگر جب کسی چیز پر اطلاق پاتی ہے تو اس کے معنی کا بیان اس کے بنانے والے کا فرض ہے۔ بس اللہ نے جب اپنا نام اللہ بتایا تو یہ درست نہیں ہے کہ یہ بے معنی نام ہے، مگر اس کے معنی کیا ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ دوسرے تمام الفاظ یا اسماء جو معنی سے تشکیل پاتے ہیں ان کے معنی تو سب جانتے ہیں، مگر اس کا معنی کوئی اور جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام بیان فرمایا ہے۔ بس اللہ ہی ہے جو اس کے معنی بیان کرتا ہے۔ بس جوں ان معنی پر نظر پڑتی چلی جاتی ہے، اللہ غیر معمولی طور پر اپنے معنی کے لحاظ سے وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے لفظ اللہ، اور جتنے زیادہ معنی اس کے بیان کیے جائیں اتنا ہی یہ بامعانی لفظ بن جائے گا، مگر مشتق پھر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی پھر اس کے حوالے سے دوسری چیزوں کے معنی سمجھے جائیں گے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ الرحمن، یا اس آیت کو جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اور اس کا تعارف کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان کے معنی اللہ کی ذات کے حوالے سے سمجھے جائیں گے، رحم کے حوالے سے اللہ سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ جن معنوں میں رحمان ہے ان معنوں میں رحمانیت کے بدرجہ تام معنی، بدرجہ کمال معنی سمجھ آ جائیں گے۔ ورنہ عام مادہ سے نکلا ہوا لفظ رحمان عام انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے، ماں بھی رحمان ہوتی ہے بعض معنی میں، باپ بھی، دوسرے عزیز محبت کرنے والے جانوروں پر رحم کرنے والے بھی رحمان ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر رحمانیت کے معنی محدود ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حوالے سے رحمانیت کو سمجھا جائے تو معنی لامحدود ہو جائیں گے۔ بس اس طرح تمام اسماء باری تعالیٰ جو دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ سے تشکیل پاتی ہیں اور اللہ کے لفظ کے گرد گھومتی ہیں، اور اللہ کا لفظ ان کے اندر لامتناہی وسعتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بس اس پہلو سے صفات باری پر یا اسماء باری تعالیٰ پر غور ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت یہ ہے، اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل عربی عبارت کا ترجمہ ہے، اعجاز المسیح سے لی گئی ہے،
ثم نقرر خلاصۃ الکلام فی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ بس واضح ہو کہ اللہ کا لفظ اس میں جامد ہے، یعنی کسی اور مادے سے تشکیل نہیں پایا، بلکہ اللہ نے اپنا یہ نام بیان فرمایا ہے، اور اس کے معنی بے معنی نہیں قرار دیا۔ یہ فرق ہے جو بہت ہی نمایاں ہے، اور ایک عارف باللہ کا اور ایک عام نیک انسان کا جو غیر معمولی فرق ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جامد کو اکثر لوگ بے معنی کہتے ہیں، اور اس کا معنی سوائے نام کے اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جو چاہے نام کسی چیز کو رکھ دے، وہ پابند نہیں ہے، اور جو نام ہے وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، بامعنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جامد کی تعریف میں بالعموم معنی کا فقدان داخل کر دیا گیا ہے، جو غلط ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ جامد ہے، یعنی کسی اور مادے سے یہ تشکیل نہیں پایا، لیکن اس کے معنی سوائے خدائے خبیر و علیم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالی عز اسمہ نے اس آیت میں اسم کی حقیقت بتائی ہے، اور اشارہ فرمایا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو رحمانیت اور رحیمیت کی صفات سے متصف ہے، یعنی بلا استحقاق احسان والی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت، ہر دو رحمتوں سے وہ ذات متصف ہے۔ اب اللہ کے حوالے سے رحمانیت کے اور رحم کے وہ معنی وجود میں آئے جو مادے پر غور کرنے سے نہیں آ سکتے۔ تو لفظ رحمان اطلاق پایا، مگر خدا کے تعلق میں اس میں حیرت انگیز وسعت پیدا ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آخری فقرہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آخری حصہ آپ کے کلام کا، اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ مشکل الفاظ ہیں۔ عام طور پر جو عام اردو دان ہیں، جن کا عربی کا علم کمزور ہو یا ویسے بھی، ان کے لیے اس کلام کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن اگر مضمون کلام کو ویسے بھی سمجھ بھی جائیں، لفظاً ہر لفظ کا معنی سمجھتے ہوں، تب بھی اس کو جب تک اس کی وضاحت نہ کی جائے ہر ایک پر یہ مضمون روشن نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس ذات کا نام ہے جو رحمانیت اور رحیمیت کی صفات سے متصف ہے، یعنی بلا استحقاق احسان والی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت، ہر دو رحمتوں سے وہ ذات متصف ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بلا استحقاق احسان والی رحمت اور ایمانی رحمت، ہر دو صفات سے ذات متصف ہے۔ دراصل رحمان کا لفظ بعض پہلوؤں سے ہر دوسری صفت سے پہلے ہے، یعنی زمانے کے لحاظ نہیں بلکہ اپنے مقام کے لحاظ سے، اور بعض پہلوؤں سے یہ رب کے بعد آتا ہے۔ یہ وہ باریک مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک فقرے میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اور رحمان وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے نہ صرف یہ کہ انسان کو پیدا کیا، بلکہ کلام الہی کا خالق، یا خالق نہ کہیں تو کلام الہی کا منبع بھی اللہ ہی، رحمان ہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ رحمان کی طرف یہاں اللہ نہیں فرمایا گیا، رحمان کہہ کر یہ دو معنی بیان فرمائے کہ وہ تخلیق کا اول ہے، ہر تخلیق اسی سے نکلی ہے، اور انسان کو پیش کیا ہے تخلیق کے نمونے کے طور پر، کیونکہ تخلیق کا آخری نقطہ انسان ہے۔ اگر انسان کو رحمان نے پیدا کیا ہے تو چونکہ ہر چیز انسان کو پیدا کرنے کی خاطر بنائی گئی،
اس لیے رحمانیت میں ہر وہ چیز داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا قرآن کریم، یہ بھی رحمان نے بنایا ہے۔ خلق الانسان کا لفظ کے ساتھ قرآن کے لیے خلق نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا علم القرآن۔ خدا تعالیٰ نے نہیں، الرحمن نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ اب یہ وہ دو معنی ہیں جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس پہلو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب کا کوئی ذکر نہیں، اور رحمان ہی ہے جس سے ہر چیز پھوٹی ہے، اور وہ وجود جس سے وہ چیزیں وجود میں آئیں جس کی طاقت سے یا جس کی صفات کے جلوے سے، جن چیزوں کا کوئی حق ہی نہ ہو، جو عدم ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی حق بنتا ہے تو موجودات کا کچھ حق بنتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیوں کیا، تو یہ جو مطالبہ ہے کہ ہمارا حق ہے ہمیں بتایا جائے، اگر پیدا کرنا تھا تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ وجود میں آئے تو مطالبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ تو جو چیز موجودات میں سے ہو ہی نہ، عدم کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور وہ ذات جو عدم سے پیدا کرتی ہے وہ رحمان ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیونکہ رحمان کا ایک مطلب ہے بن مانگے دینے والا، اور یہ رحمان جو بن مانگے دینے والا ہے یہ بھی عام مادہ رحم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے سے جب غور کرتے ہیں تو پھر وہ مضمون سمجھ آتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اللہ بن مانگے دینے والا ہے، اور رحم مادر میں بھی یہی معنی اسی حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ ماں بچہ پیدا کرتی ہے جبکہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور رحم میں وہ پرورش پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ رحم جو یوٹرس کے اوپر اطلاق پاتا ہے، جہاں جنین بنتا ہے، اس کا تعلق رحمانیت سے جوڑ دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص رحم سے تعلق کاٹے گا، یعنی رحمی رشتوں کا خیال نہیں رکھے گا، اس کا رحمان خدا سے بھی تعلق کٹ جائے گا، کیونکہ دونوں کا اصل ایک ہے۔ تو بن مانگے دینے کا جو مضمون ہے وہ ماں کے حوالے سے کبھی سمجھ نہیں آیا کسی کو، لیکن اللہ کے حوالے سے سمجھ آیا تو ماں کا مضمون سمجھ آ گیا۔ اللہ بن مانگے دیتا ہے، اور ماں تو کسی وجود سے پھر آگے بناتی ہے، اس لیے بلا استحقاق کلیتاً عنایت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود مجبور ہے کسی مادے کی، کسی وجود کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عدم سے انسان کو یا کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو کلیتاً کوئی بھی کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کوئی بھی کسی صورت میں موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی خلق کو جو رحمان سے وجود میں آتی ہے ان معنوں میں بیان فرمایا، یعنی بلا استحقاق احسان والی رحمت، وہ رحمت جو کسی حق کے نتیجے میں نازل نہیں ہوتی، بلکہ محض احسان ہی احسان ہے۔ اور ایمانی حالت کا رحمان سے کیا تعلق ہے، جو سوچنے میں عام طور پہ تو سمجھ نہیں آتی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ مضمون ایک تو اس آیت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ بس تمام روحانی اور ایمانی حالتیں قرآن میں موجود ہیں، اور وہ رحمان سے نکلی ہیں۔ دوسرا، سورہ فاتحہ پر جب غور کرتے ہیں تو وہ آیت جو ہر دفعہ دہرائی جاتی ہے سوائے ایک سورت کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم کو پہلے بیان کرتی ہیں، اور سورہ فاتحہ رحمان کو بعد میں بیان کرتی ہے اور ربوبیت کو پہلے بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ربوبیت کو اول اور رحمانیت اور رحیمیت کو اس کے بعد بیان کرتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے، مگر یہ روحانی دنیا سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت خدا نے یعنی بحیثیت رحمان سب کچھ عطا کیا، جب سب کچھ ہو گیا تو اس کو تربیت دے کر آگے بڑھانا بھی خدا تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے، اور تربیت دے کر آگے بڑھانا جب روحانی دنیا سے تعلق رکھے تو وہاں ربوبیت کے بعد سب سے پہلے الرحمن الرحیم کا ذکر ملتا ہے، اور پھر مالک یوم الدین کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک مقصد کی خاطر تربیت دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے تو پھر امتحان بھی ہوگا اور جزا سزا بھی ہوں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس فقرے کے یہ معنی ہوئے بلا استحقاق احسان والی رحمت، جو عام ہے سب دنیا میں ساری کائنات پر عام ہے۔ بے جان مادہ بھی اسی رحمت سے پیدا ہوا ہے، اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر فرمایا گیا ہے اور ربوبیت کے بعد رحمان اور رحیم رکھا گیا ہے، یہ رحمت ایمانی حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ جو صفات باری تعالی ہیں یہ اسماء کہلاتے ہیں صفات، اور اسماء کا علم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور اس میں کوئی ادنا بھی شک یا اختلاف کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آدم کے حوالے سے جو اسماء بیان کیے ہیں وہ دنیا کی زیادہ تر باتیں ہیں۔ قریب تر جو دین کے بعد اس حوالے سے بیان فرمائی ہے وہ بھی خالق کے اسماء کے طور پر نہیں بلکہ مخلوق کے بہترین اسماء کے طور پر۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آدم کو جو اسماء سب سے پہلے سکھائے گئے وہ دو اسماء تھے، محمد اور احمد، کیونکہ پیدائش کی غایت اور پیدائش عالم کا مقصود محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ تھے، یعنی آپ کی یہ دو صفات تھیں جن کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں وہاں بھی اسماء باری تعالیٰ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ مخلوق جو اسماء کے قریب تر پہنچی ہے، جس سے بڑھ کر کبھی کوئی شخص اسماء کا واقف نہیں ہو سکا، اس کا ذکر پہلے بتایا گیا ہے، اور ان معنوں میں فرشتوں کو لاجواب کر دیا گیا۔ اگر محمد رسول اللہ کی صفات ہی وہ نہیں سمجھ سکتے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات کا احاطہ کرنا تو کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، سوائے اللہ کے جس نے یہ تنہا معجزہ پیدا کیا ہے۔ معجزے تو بے شمار ہیں، مگر یکتا معجزہ جس کا کوئی شریک نہ ہو، مخلوق میں اس جیسا کوئی اور نہ ہو، یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسماء کے حوالے سے اور آدم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو دو نام بتائے گئے، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک اسماء باری تعالی اول طور پر آدم کو سکھائے گئے ہوتے تو یہ ناممکن تھا کہ اسماء باری تعالی کا آغاز محمد اور احمد سے کیا جاتا۔ اس لیے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا انکشاف بہت واضح اور قطعی ہے کہ پہلے آدم کو مخلوق کے اسماء دیے گئے، اور وہ آدم جو آدم اول ہے، یعنی ان معنوں میں کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ہے اپنے خدا تعالیٰ کے علم اور خدا تعالیٰ کے جو دائمی کتاب ہے، کتاب مکنون، اس میں جو موجود ہے ہمیشہ سے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اپنے دو ناموں کے اعتبار سے محمد اور احمد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر یہ اس میں جامد ہے
تو وہ بات تو میں نے سمجھا دی کہ اس میں جامد ہونے کے باوجود معانی رکھتا ہے، اور وہ تمام معانی اس میں موجود ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، یا جن کے اندر وہ معانی بھی موجود ہیں جو قرآن میں ظاہراً بیان نہیں ہوئے، مگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم دیا گیا، اور قرآن کے معانی سے باہر نہیں ہیں بلکہ اسی کی شاخیں ہیں۔ تو اس پہلو سے اللہ کے نام پر غور کرتے ہوئے جو پہلی بنیادی صفات ابھرتی ہیں وہ دو ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دو صفات کے حوالے سے محمد اور احمد کا عرفان پیش کیا ہے۔ آپ کو جو محمد اور احمد ناموں کا عرفان عطا ہوا، آپ نے ان کا تعلق محمد کا رحمان سے باندھا ہے اور احمد کا رحیم سے باندھا ہے، اور بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے جو اپنی ذات میں ہی لمبے غور اور بار بار کی غوطہ خوری کو چاہتا ہے۔ رحیمیت کے ساتھ احمد کا تعلق ایک اور معنی بھی رکھتا ہے جو خاص طور پر ہمارے توجہ کے مستحق ہیں، یا اگر نہیں کھینچ سکے تو کھینچنا چاہیے۔ رحیمیت میں بار بار کے معنی ہیں، اور رحمانیت میں آغاز کے معنی ہیں، اور معنوں کے علاوہ یہ دو نمایاں ہیں۔ بس جہاں سے شریعت کا آغاز ہوا ہے وہ محمد ہے، اور دوبارہ محمد کا فیض جو بار بار جاری ہوگا اس میں رحیمیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رحمانیت نے سب کچھ دے دیا، شریعت کامل ہو گئی، نعمتیں تمام کو پہنچ گئیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ضرورت ہے؟ یہ ویسا ہی سوال ہے جیسے کہا جائے جو رحمان نے سب کچھ عطا کر دیا، جو ضرورتیں تھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ساری پوری کر دیں، تو پھر رحیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو رحیم وہ ہے جو ان نعمتوں کو بار بار لے کے آتا ہے اور ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو شان احمد وہ ہے جس نے اس وقت پھر دوبارہ رحمانیت کا جلوہ دکھانا تھا، یعنی وہ جلوے جو رحمان کے مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ظاہر ہوئے، ان کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت پڑنی تھی۔ اس وقت آپ ہی کی شان احمد آئی ہے، کسی اور وجود کی ضرورت نہیں تھی۔ وہی شان احمد ہے جو متمثل ہوئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس شان احمد کا مظہر بن کے وہی چیز تقسیم فرمانے آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اس کھانے تقسیم کی بات، رزق کی تقسیم کی بات کی جائے تو ذہن میں آپ کے لنگر کی نعمتیں تھیں، یا آپ کے خان کی نعمتیں تھیں، یا آپ کا مائدہ تھا، اور اگر خزانوں کی بات کی جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخزن ہی ہے، آپ ہی کے خزانے ہیں جن کے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بس محمد اور احمد کا رحمان اور رحیم سے تعلق جوڑنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ الہی علم کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کا عرفان نصیب ہوا، اور اس پر پھر مزید غور کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے، اور بہت سے نکات اس میں شامل ہیں جو ضروری نہیں کہ سرسری آنکھ سے یا بعض دفعہ گہری نظر سے بھی فوراً دکھائی دیں، اور بعض خزانے ہیں جو دکھائی دینے کے باوجود اپنے مخفی معنی تہ بتہ رکھتے ہیں، اور ان تک رسائی محض انسانی کوشش سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کا اذن ضروری ہے۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں دیکھو کتنے خزانے دریافت ہو گئے، مگر میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا قرآن کریم کی اس آیت کا، یہ جو خزانے ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان خود ہی دریافت کرے، غلط ہے۔ ان کا وقت آ چکا تھا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے یہ خزانے ان لوگوں کے علم میں آئے ہیں کہ اے محمد تیرے رب نے وحی کی ہے، اے مخفی خزانوں ظاہر ہو جاؤ، اور جب تک
تیرے رب کی یہ تقدیر جاری نہ ہوتی، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان مخفی خزانوں کی اطلاع پا سکتا۔ بس یہ بدرجہ اولا قرآن کریم پر اطلاق پانے والا مضمون ہے اور اسماء باری تعالیٰ پر، کیونکہ قرآن دراصل اسماء باری تعالیٰ ہی کا بیان ہے۔ اب ایک اور بحث بڑی دلچسپ ہے کہ اسم اعظم کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ بعض احادیث سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسم اعظم وہ کیا ہے، اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، جو اللہ ہے کہہ کر کچھ اور مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، جو اصطلاح قرآنی ربانی کی روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدأ فیوز پر بولا جاتا ہے۔ اب اس پہلو سے اگر اسم جامد کو وہ غیر معمولی وہ جادو کا لفظ سمجھا جائے جس کے نتیجے میں ادھر نام بولا تو مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ مضمون تو لفظ اللہ میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لفظ اللہ میں دکھائی نہیں دیتا جو اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی واللہ واللہ ہی کہتے رہتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، یہ عام محاورے ہیں عربوں میں بھی، اور اللہ کی قسم بعض دفعہ گندی باتیں کرتے وقت بھی اللہ کی قسم زبان پہ جاری رہتا ہے، اور اللہ کے حوالے سے ہر مصیبت زدہ دعا کرتا ہے۔ تو پھر اسم اعظم کا یہ معنی کہ کوئی ایسا نام ہو جیسے الادین کے چراغ کو، یا یوں کہنا چاہیے جو سم کا لفظ تھا کہ وہ بولا جائے تو وہ خزانے کے دروازے کھل جائیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، بس اللہ کہہ دیا کرو ہر بات ہو جائے گی، بلکہ اس اسم اعظم کی ایسی تعریف کر دی جس کے نتیجے میں بہت سی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں، اور جب تک ان حقوق کو ادا نہ کرے جو اسم اعظم کے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اسم اعظم منہ کی بات ہے اور کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاں اسم اعظم کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایک نام کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی صفات بیان کر کے اسے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو اسم اعظم جن معنوں میں قرار دیتے ہیں وہ اس طرح باندھ دیے ہیں کہ آپ کے کس کلام میں یہ موجود ہی نہیں کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ فرمایا اللہ جو اسم اعظم ہے یہ معنی رکھتا ہے، ان سے الگ ہو کر وہ اسم اعظم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ معنی کیا ہیں، ان معنی میں تمام اسماء الہی آ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ اسم اعظم ہے جب تک ان صفات سے یا ان اسماء سے اس کا تعلق قائم ہو رہا ہو جو خدا تعالیٰ کے اسماء ہیں یا اس کی صفات ہیں، اور جن جن اسماء کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے ان اسماء کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعلقہ صورتحال میں جو دعا کی جاتی ہے ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو اس ایک فقرے سے تو شاید اکثر کو سمجھ نہ آئے، مگر اگر مجھے یاد آئے تو پھر میں مزید آگے جا کر اس کی تشریح کروں گا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کی تشریح ضروری ہے۔ ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ،
وہ ذات جس کے اندر ہر کامل صفت جمع ہو چکی ہے، اور کوئی ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جو کامل ہو اور محمد اور اللہ کے نام کے اندر داخل نہ ہو۔ تو ایک اسم اعظم ایسا بیان کر دیا جس میں تمام اسما شامل ہو گئے، اور کوئی اسم اس کے تصور سے باہر نہیں رکھا، لیکن ساتھ دوسری تعریف یہ فرمائی اور منزہ عن جمیع رذائل، اور وہ منزہ ہے، پاک ہے ہر اس تصور سے جو رذیل اور کمینہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کا نقص بھی پایا جاتا ہو، اس تصور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پرفیکشن پرسونیفائڈ، جو درجہ کمال اپنے انتہا کو پہنچا ہوا اگر ایک ذات بن جائے تو اس کا نام اللہ ہے، اور اس پہلو سے وہ بن جاتا ہے اسم اعظم جس کے حوالے سے پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اور بھی اس کے معنی ہیں جو اس میں برے وقت داخل ہیں، اور معبود برحق، ایسا معبود جو حق ہے، اس کی عبادت جتنی بھی کی جائے وہ اس کو زیبا ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، اور برحق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان کے مطابق سچی عبادت اس کے مقبول ہوگی، اور کوئی جھوٹی عبادت اس کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ تو ایک وہ ذات ہے جس میں عبادت کو قبول کرنے کی صفات درجہ اتم تک پائی جاتی ہیں۔ ہر قسم کی عبادت جتنی بھی چاہیں کریں آپ، جتنا چاہیں ماتھا ٹیکیں، جتنا چاہیں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کریں، جو کچھ بھی آپ کر لیں اس کی معبودیت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایسا عظیم معبود ہے کہ اس کے متعلق مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، اور عبادت کرنے والے کی نسبت سے وہ معبود برحق ان معنوں میں ہوگا کہ کوئی جھوٹی بات تمہاری عبادت میں شامل نہ ہو، کیونکہ وہ حق ہے۔ کوئی تصنع نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نفسانی اس میں آلودگیاں شامل نہ ہوں، غرضی کے پاک خالص للہ عبادت جو ہے وہ اس ذات کو پہنچتی ہے، اس لیے وہ برحق ہے۔ اور واحد لا شریک، اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کسی پہلو سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور مبدأ فیوز پر بولا جاتا ہے، اور اس کی صفات کاملہ تمام تر فیض رکھتی ہیں، یعنی اس سے ان صفات میں سے ہر صفت کا فیض کسی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے، یعنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو بے فیض ہو۔ اس ضمن میں مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق اور مستجمع جماعت صفات کاملہ، یہ وہی ہے، اور رذائل سے منزہ اور واحد لا شریک اور مبدأ فیوز ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے، یعنی جتنے بھی دوسرے اسماء قرآن کریم میں ہیں ان سب کا موصوف اللہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کو کسی اور صفت کو اللہ کا موصوف نہیں بنایا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص ذہین ہے، فلاں شخص میں یہ بات ہے، تو وہ شخص جو ہے جس کے ارد گرد صفات گھوم رہی ہوں، وہ شخص دراصل ان صفات کا مرکز ہے، اور اس کا نام ان صفات کا نام بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذاتی نام۔ مثلا زید کے حوالے سے آپ کہیں کہ زید میں یہ خوبی ہے، زید میں وہ خوبی ہے، تو اس کا نام وہ زید کی طرف منسوب ہوگی، زید اسم ہوگا،
مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رحمان زید ہے، شریف زید ہے، یا کسی کی برائی کرنی ہو تو برا آدمی زید ہے۔ اس لیے صفت اپنے موصوف کے گرد گھومتی ہے اور موصوف اپنی صفت کے گرد نہیں گھومتا۔ یہ مضمون ہے جو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ اسم ذات ہے اللہ، اور اسم اعظم ہے، مگر اگر صفات سے خالی ہو کر اسم اعظم ہو تو اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں رہتی، کیونکہ اسم نام ہے صفات کا، کوئی اسم صفات سے عاری نہیں ہے۔ اس لیے مشتق نہ ہونا اور بات ہے، اور بامعانی اور باصفات ہونا اور بات ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کی تلاش صفات سے عاری ہو کر نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ اپنی ذات میں کوئی ایسا نام ہے کہ اس کی صفات سے خاتم روح گردانی کر لو، اس کا نام لے کر وہ جادو کر دکھاؤ گے جو اس کی صفات پر منحصر ہے۔ اب ربوبیت ایک صفت ہے، اللہ رب ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اگر اللہ کو اسم اعظم تو سمجھے، مگر اس کی صفت ربوبیت سے کچھ بھی حصہ نہ پائے، حد سے زیادہ خود غرض ہو، بنی نوع انسان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہو تب بھی پوری نہ کرے، اور اللہ کہہ کر اس سے چیزیں مانگے کہ میرا رزق بڑھا، میرے معاملات میں برکت دے، تو وہ اسم اللہ کا اسم اس صورت میں وہ اسم اعظم یعنی وہ جادو کا لفظ نہیں بن سکتا جس کے حوالے سے ہر بات مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر موقع سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک نام ہے جو اللہ میں موجود ہے۔ اس موقع کی بات آپ کریں اور اس نام کا انکار کر دیں جو اللہ میں داخل ہے، اللہ کے نام میں، تو اللہ اسم اعظم نہیں رہے گا۔ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی چیز اچانک اپنی صفات کھو بیٹھے۔ اللہ تو صفات نہیں کھو سکتا، آپ نے ان صفات سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا تعلق توڑ لیا، اور پھر خواہش ہے کہ آپ ان صفات سے فائدہ اٹھا لیں۔ بجلی سے قمقمہ جلتا ہے، ایک بلب ہے جو روشن ہوتا ہے، یہ کہنا درست ہے کہ بجلی بڑی طاقتور چیز ہے، مگر کوئی بٹن دبا کر بلب کا تعلق بجلی سے نہ قائم کرے اور بجلی بجلی کہتا رہے تو کوئی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس بجلی کی طاقت کا اقرار کرنا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں بجلی تو ہے اس لیے تو اس بلب کو روشن کر دے، بلکہ اس نام کے تقاضے پورے کرنے لازم ہیں۔ وہ پورے کریں گے تو وہ نام اپنا جادو دکھائے گا۔ جب بجلی کو آپ سمجھیں گے، اس کے صفات کا شعور حاصل کریں گے، اس سے تعلق جوڑیں گے اور ان کی صفات کی نفی نہیں کریں گے بلکہ ان کی صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے استفادے کی کوشش کریں گے تو بجلی ضرور اپنے جوہر دکھائے گی۔ بس اسم اعظم کی تلاش کرنے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسم اعظم وہ نام ہے جس میں تمام صفات ہیں، اور جب دعا کی جاتی ہے تو وہ صفت بطور خاص اللہ کی ذات میں جلوہ گر ہونی چاہیے جس صفت کی آپ کو ضرورت ہے، اور خدا کی ذات میں جلوہ گر ہو اور آپ کا تعلق نہ ہو تو آپ کو وہ جلوہ کچھ فائدہ نہیں دکھائے گا۔ اور تعلق کے لیے وہ رستہ بنانا، بٹن دبانا اور ایک رابطہ قائم کرنا ضروری ہے۔ بس خدا کی ہر صفت سے ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اللہ سے، اور اس صفت سے رابطہ تب قائم ہوتا ہے اگر اس جگہ آپ اس صفت کو اپنی ذات میں جاری کرتے ہیں، کسی حد تک ضرور جاری کرتے ہیں، تب رابطہ بن سکتا ہے، ورنہ بے جوڑ رابطہ نہیں ہو سکتا۔ بے جوڑ رابطہ تو دنیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، عام مادی دنیا میں بھی بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا، وہ پیوند نہیں کھا سکتی۔ اب لکڑی کو آپ نے کبھی بھی کسی میٹل میں ویلڈ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، جو مرضی کر لیں، ٹھنڈا ویلڈ بھی ہو جاتا ہے، لکڑی ویلڈ نہیں ہو سکتی، مگر میٹل کے ساتھ ویلڈ ہوتی ہے، گوشت لکڑی کے ساتھ ویلڈ نہیں ہو سکتا۔ تو
हर चीज़ के कुछ ताल्लुकात के दायरे होते हैं, वो ताल्लुकात जब कायम हो जाएं तो फिर उन ताल्लुकात के ज़रिए से पैबंद कायम होते हैं, और वो सिफाती ताल्लुकात होते हैं। बाज़ चीज़ों की बाज़ सिफ़ात हैं, हम मिलती जुलती सिफ़ात के पैबंद कायम हुआ करते हैं, और मुतज़ाद सिफ़ात के पैबंद कायम नहीं हुआ करते। बस अल्लाह के इसमें आज़म से इस्तिफ़ादे के लिए उसकी सिफ़ात के साथ पैबंद लाजिम है, और पैबंद तब होगा अगर आपकी ज़ात में वो सिफ़ात जारी होंगी, वरना पैबंद नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें आज़म पर इसी रंग में रोशनी डाली है, और महज एक नाम बयान करके ये नहीं फरमा दिया कि ये नाम है, ये ले लिया करो तो इसमें आज़म हो जाएगा। वो हदीस ये है, हदसना अबू बकर, ये एक तो ये हदीस है जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वाली है, यही है। सुनन इब्ने माजा किताब दुआ, दोनों बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जैसा कि मैंने बयान किया, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही को इसमें आज़म करार दिया, मगर सिफ़ात के हवाले से। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदसना अबू बकरिन सना ईसा इब्न यूनुसा अन अब्दुल्लाह इब्न अबी ज़ियादिन अन शहर इब्न हुशब अन अस्मा बिनत यजीद क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मुल्लाह फ़ी हातैनिल आयतैन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व फातिहत सूरत आल इमरान। सूरत आल, इसका तर्जुमा ये है कि अस्मा बिन ज़ैद से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इस्म आज़म इन दो आयतों में है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं है, अर रहमान और रहीम, वो रहमान है और रहीम है। और दूसरी आयत ये बयान फरमाई कि आले इमरान की पहली आयत जो ये है, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो हई है और क़य्यूम है, खुद अपनी ज़ात में ज़िंदा है और कायम भी फी ज़ात है, बेज़ात ही अपनी ज़ात के अंदर कायम है, और दूसरों को भी कायम कर सकता है। ज़िंदा है फी ज़ात ही, और दूसरों को ज़िंदगी अता फरमा सकता है। ये जो चार बातें बयान हुई हैं, चार सिफ़ात, ये दरअसल तमाम सिफ़ात बारी ताला पर हावी हैं, और इंसान और मखलूक के ताल्लुक़ में इसे समझाने के लिए ये दूसरी आयत अल हय्युल क़य्यूम बयान फरमाई गई। हालांकि पहली आयत में भी तमाम सिफ़ात की माँ बयान फरमा दी गई, यानी अर रहमान और रहीम। पहले अल्लाह, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा एक ही माबूद है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह। अर रहमानुर रहीम, वो रहमान है और रहीम है। रहमान और रहीम के मुतालिक मैंने बयान किया था कि हर तख्लीक से पहले रहमानियत और रहीमियत जलवागर हुए हैं, और कुरान करीम की एक सूरत से पहले जो इस्तिस्नाई वजह है, हर सूरत से पहले रहमान और रहीम का जिक्र है, जिसका मतलब है कि तमाम सिफ़ात बारी ताला, तमाम अस्माए बारी ताला जिनका कुरान में जिक्र है, उनका मंबा रहमान और रहीम है। और इसी पहलू से रहमानियत को हर दूसरी सिफत पर गालिब करार दिया गया, और रहीमियत रहमानियत ही का एक अंदाज है जिसे
بعض دوسرے پہلوؤں پر زور دینے کے لیے انہیں نمایاں کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسم اعظم وہ قرار دیا جس کے اندر تمام دوسرے نام شامل ہیں، ایک بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق مزید غور کی دعوت دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو یا اس کے آئندہ بعد آنے والے جمعے میں سمجھاؤں گا، کیونکہ صفات باری تعالیٰ یا بہتر الفاظ میں اسماء باری تعالیٰ کے مضمون پر غور کی دعوت دینا اور یہ نہ سمجھانا کہ کیسے غور کیا جائے، یہ زیادتی ہوگی۔ اب جب مضمون چھیڑا ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر علمی سطح پر کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، اور تمام دنیا میں جو سننے والے ہیں ان کے اوپر علم کی کوئی کچھ کھڑکیاں کھلیں جس کے ذریعے وہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تعلق باندھیں۔ اس کے لیے عربی کا تفصیلی علم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو سب کے لیے ہے، مگر تفصیلی علم تو ضروری نہیں، مگر جہاں صفات باری تعالیٰ یا اسماء کا ذکر آئے گا وہاں اس حد تک عربی کا علم لازمی ہے، اور اگر براہ راست کسی کو نہ ہو تو وہ علماء سے پوچھ سکتا ہے یا کتب سے ان مضامین کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بنیادی ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے تو پھر ہر انسان کے بس میں ہے کہ اگر وہ کوشش کرے اور اخلاص سے کوشش کرے تو خدا کی نظر میں وہ ایسے مرتبے تک پہنچا ہوا شمار ہو جائے۔ یعنی یہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بس میں ہے، امکان میں ہے۔ ہر شخص کے لیے امکان ہے اس بات کا کہ اس بات کو سمجھنے کے بعد جو میں بیان کر رہا ہوں یا آئندہ کروں گا وہ خدا کی نظر میں اس حد تک آ جائے کہ پھر اللہ اس کا ہاتھ وہاں سے پکڑے اور باقی باتیں اسے خود سمجھائے اور حسب توفیق سمجھائے، حسب ضرورت سمجھائے۔ ہر شخص خدا سے تعلق رکھنے کی جو استطاعتیں لے کے پیدا ہوا ہے، جو اس کی وسعتیں ہیں، ان کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اور وہی ہے جو سمجھا سکتا ہے۔ بس میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا تعارف کرواؤں قرآن کے حوالے سے بزور کہ جو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میں اس ارادے سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ وہ طریق سکھاؤں جس طریق سے آپ سب پر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ رستہ حاصل کرنے کا راز مل جائے، یا آپ سب کو وہ راز حاصل ہو جائے جس کے بعد خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ پھر میں خود ہاتھ پکڑتا ہوں اور باقی منازل میں خود طے کرواتا ہوں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں واو بھی ہے پہلے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا از خود جب تک ہم کسی کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، نہ صرف یہ کہ ہم اسے رستہ دکھا سکتے ہیں بلکہ ہم نے اپنی ذات پہ لازم کر لیا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور ہے ہم پر، لازم ہے ہم پر کہ ضرور ایسے شخص کو اپنی ذات کا رستہ دکھائیں گے۔ اب یہ جو بات ہے ہر شخص کو اپنی ذات کا رستہ دکھا دینا، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ دوسرے سے سیکھے ہوئے علوم کے مقابل پر اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے جس کو دوسری بات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یعنی بڑے سے بڑا عرفان کسی کو نصیب ہو جائے، وہ کسی کو بتائے، اس کا لطف بھی آئے گا، لیکن کبھی اپنے دل سے جس طرح پھول چٹکتا ہے یا کلی چٹک کے پھول بنتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل کے طور پر کوئی نقطہ نازل ہو اور وہ جو سمجھ آئے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ بچے تو اپنی، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، جلی ہوئی روٹیوں کے بھی مزے لیتے ہیں اور خوب شوق سے کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی چکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو کتنی اچھی روٹی پکائی ہے۔
سالن ایسا جیسے اگر کوئی ماں نے پکایا ہوتا تو بچے پھینک کر باہر بھاگ جاتے بڑے شوق سے کہ کیسا اچھا سالن پکایا. اپنا نقطہ اپنی چیز اور ہوتی ہے. اپنی بھونڈی سی تصویر بھی بچے نے بنائی ہو تو بعض دفعہ میرے پاس لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی کیسی عمدہ تصویر بنائی ہے. وہ الٹی سیدھی تصویریں، نہ رنگوں کی آزمائش، نہ آمیزش، نہ کچھ، اور بہت خوبصورت دوسری تصویروں پر نظر ہی نہیں پڑتی. تو اللہ سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی خاطر یہ بات ضروری ہے. محض عرفان الہی کافی نہیں ہے اگر اس عرفان کے ذریعے بندے کا اللہ سے تعلق قائم نہ ہو. بس آئندہ بھی جو خطبات آئیں گے یہ محض علمی بحث کے طور پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ مضمون جو خدا تعالیٰ نے مجھ پہ روشن فرمایا اس کے آگے رستوں کے آگے بڑھتے ہوئے رستے ہیں. مراد یہ ہے کہ مخلوق کا خالق سے وہ تعلق قائم ہو جائے کہ ہر شخص براہ راست اپنے رب کے قریب پہنچے اور ذاتی محبت کے لطف اٹھانے لگے. عرفان سے محبت پیدا ہوتی ہے، مگر عرفان وہ جو انسان کو خود نصیب ہو. ورنہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے تمام بڑی بڑی تفاسیروں کے بڑے مطالعے کیے ہوئے ہیں اور ان کے دل خالی ہیں. یہ محبت کا مضمون ایک عجیب مضمون ہے اور یہ سارے مضمون کی جان ہے اسماء کے مضمون کی. اس لیے یہ انشاءاللہ آئندہ، اب تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، آئندہ خطبے میں رفتہ رفتہ قدم قدم اس مضمون میں آپ کو ساتھ لے کر آگے بڑھوں گا. اور یہ جو وقت لگ رہا ہے سمجھانے پر یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ اگلے سبق سیکھ نہیں سکیں گے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے تو غلط فہمی ہے آپ کی. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بھی ہیں تو ان کے سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. ان کو پوری طرح گریسپ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے اب مجھے جب ایک دفعہ داخل ہوں تو پھر سمجھانا ہی پڑے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے ہمیشہ میں توفیق مانگ کے حاضر ہوتا ہوں، واپس جا کے بھی توفیق مانگتا ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ وہ جو میرے نزدیک آخری مطمع ہے کہ احمدی اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں خدا ان کا ہاتھ تھام لے اور پھر اپنی سیر خود کروائے، اور وہ جو لطف ہیں وہ جماعت کی کایا پلٹ دیں گے. اتنا عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا کہ اس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.